السلام علیکم۔ آج ہم سورہ کوثر کے بارے میں کچھ ڈسکشنز کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو ہم بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں یا سمجھ سکیں۔ سورہ کوثر قرآن کی 108ویں آیت ہے اور مختلف روایات کے مطابق یہ مکی صورت ہے۔ اس کا کچھ اگر ہم گرامیٹیکل انالیسس کریں تو اور اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کریں اردو کی لیکسیکن میں، تو اس کو میں ریسائٹ کرتا ہوں کہ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونحر ان شانیہ کا هو الابتر۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، آتینا کا مطلب ہے عطا کیا، یا کچھ مفسر اس کو کہتے ہیں عطا کر دیا گیا۔ عطا کیا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو دیا اور آپ اسے واپس لے سکتے ہیں۔ عطا کر دیا گیا کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ دے دیا تو دے دیا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں اس کا مطلب عطا کر دیا گیا ہے۔ الکوثر جو ہے وہ بہت ہی ڈیٹیلڈ ایک ورڈ ہے اور اس کے کم و بیش 25 سے زیادہ انٹرپریٹیشنز ہیں۔ اس میں الکوثر کا مطلب حوض کوثر ہے، نہر کوثر ہے۔ اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں کہ یا تو یہ ایک پونڈ ہے جس میں نہر آ کے گرتی ہے، یا یہ اس پونڈ سے نہر نکلتی ہے۔ اور اس کے علاوہ الکوثر کا مطلب خیر کثیر، یعنی بے تحاشا نعمتیں، جس میں ان نعمتوں میں ہم نبوت، قرآن، رسول اللہ کا تذکرہ، ان سب چیزوں کو ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ فصلی کا مطلب ہے نماز پڑھو، لرب کا ونحر کا مطلب ہے اپنے رب کے لیے قربانی دو۔ ان شانیہ کا مطلب ہے بے شک آپ کا دشمن۔ شانیہ کا مطلب ہوتا ہے بغض رکھنے والا یا دشمن۔ هو الابتر کا مطلب ہے جس کا نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ هو الابتر اصل میں ایک ہوا کا مطلب تو ہوتا ہے وہ ہے، اور ابتر ایک لفظ ہے بتر سے نکلا۔ بتر کا مطلب ہوتا ہے دم کاٹنا یا دم کٹا ہوا جانور۔ انسان کے ریلیشن شپ میں اگر دیکھیں تو بتر کا مطلب ہے کہ وہ انسان جس کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ تو یہ اس کا کچھ گرامیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے۔ اوورال اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اولادیں 6 ہیں حضرت خدیجہ سے۔ اس میں ان کے 2 لڑکے ہیں قاسم اور عبداللہ، اور ان کی 4 صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ ہیں۔ ان کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام ابراہیم تھا، جو کہ ماریہ قطبی سے تھے، لیکن وہ ڈسکشن سے باہر ہیں۔ تو ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، پہلے صاحبزادے قاسم کا تو پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ جب عبداللہ کا انتقال ہوا تو مکے کا ایک آدمی یا ایک لیڈر جس کا نام عاص بن وائل تھا، اس نے بہت شور و واغہ کیا، اور اس نے یہ کہا، اس نے کائنڈ آف سیلیبریشنز کی کہ اب رسول اللہ جو ہیں ان کی حالت ایسے ہے جیسے کہ درخت سے گرا ہوا پتا یا گری ہوئی ڈال، اب اس کے پنپنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ عربیوں کے یہاں یہ بہت ہی سخت قسم کی ایک روایت تھی، یا ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ آپ کی نسلیں جو ہیں وہ آپ کی نرینہ اولاد یا آپ کے لڑکوں سے چلتی ہیں، لڑکیوں سے وہ آپ کی جو نسل ہے وہ نہیں چلتی۔ تو انہوں نے یہ پروپگیٹ کرنا شروع کیا کہ اب آپ کا نام لیوا آپ کے بعد کوئی باقی نہ رہے گا، کیونکہ اس عاص بن وائل کے 3 یا 4 لڑکے تھے۔ تو یہ بات سننے کے بعد رسول اللہ بہت زیادہ غم گزیدہ ہوئے، لیکن اسی وقت یہ صورت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وعید کی کہ میں نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے۔ یہ وہ خوشی ہے جو کہ اس سے پہلے کسی انسان کو دنیا کی تاریخ میں نہیں دی گئی، اور اس پر یہ پھر آپ کو کہا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، نماز پڑھیں، قربانی دیں، اور آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ آپ کا نام باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ آپ کا نام رہتی دنیا میں باقی رہے گا، آپ کے دشمنوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اس سورہ میں کچھ اور لیسنز ہیں۔ نمبر 1 لیسن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حالت میں ادا کریں۔ اگر ہم اس کو آج کل کے کانٹیکس میں دیکھیں جو کہ کرونا کا کانسیپٹ ہے، تو
یہ ایک کلیئر فیکٹ ہے کہ کرونا ایک وبا کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے، اور یہ وبا جس نے نازل کی ہے وہی اس کو ہم سے دور کرے گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے نجات دلائے. نمبر 2 اس میں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ نماز اور قربانی جو ہیں وہ شکر کا بہترین ذریعہ ہیں. نماز ایک جسمانی عبادت ہے اور قربانی ایک مالی عبادت ہے، تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا. ایک اور اس میں بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ایک اور تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی جو روحانی اولاد ہے وہ آپ کا نام لیوا ہوں گے. روحانی اولاد سے مطلب ہے وہ لوگ جو کہ آپ کے تذکرے کو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں کی صورت میں آگے پہنچائیں گے، جو کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں، جو کہ اب تک ہم نے دیکھا ہے. اور ایک اور پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو جتنی دین کی تربیت دیں گے، اس کو جتنا دین سکھائیں گے، اتنا ہی وہ آپ کو یاد رکھیں گے. تو یہ ایک اوور آل ایک سمری ہے سورہ کوثر کی. ہوپ فلی اس سے آپ کو کچھ انڈرسٹینڈنگ بڑھی ہوگی، اور اگر اس سلسلے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں. تھینک یو.